الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بلند آواز سے نکال پڑی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت کو خدا بھی مان گیا کی محمد نے شفاعت کو خود خدا بھی مان گیا حضرات محترم میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید الفرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مفسرین اکرام یہاں لکھتے ہیں کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے
اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اول ما خلق اللہ نورہ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم نہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا تو آگے جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹ گیا تو مجھے ایک ستارہ چمکا، ستارہ نظر آیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، 70,000 مرتبہ چمکا دیکھا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا، ساتھ ہی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیے نماز کے اندر، تکبیر کے اندر، جہاں جہاں رب کعبہ نے اپنا ذکر کیا، ساتھ ہی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر سے نبی کے ذکر کو جدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی 12 ہیں، محمد رسول اللہ کے لفظ بھی 12 ہیں۔ نہ لا الہ الا اللہ پر نقطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ پر نقطہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ اصول ہے قرآن مجید کا کہ جب آیت ختم ہوتی ہے آگے ایک دائرہ ہوتا ہے۔ دائرے کا مطلب یہ ہے پچھلی آیت کا مفہوم اور ہے اور بعد میں آنے والی آیت کا مفہوم اور ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کے اندر وہ دائرہ بھی نہیں ہے۔ دائرہ تو تب ہوتا جب فرق ہوتا، دائرہ تو تب ہوتا جب فرق ہوتا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ابو جہل نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، کہا کہ آپ نہایت ہی برے چہرے والے ہیں، نعوذ باللہ، کہا آپ نہایت ہی برے چہرے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جیسا حسین الجمیل آج تک میں نے دیکھا نہیں، آپ اتنے حسین الجمیل ہیں، آپ اتنے حسین الجمیل ہیں، آج تک کوئی بھی آپ جیسا حسین الجمیل نہیں۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام حسین الجمیل ہیں، لیکن لاکھوں کروڑ یوسف بھی آ جائیں پھر بھی آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے سچ کہا، آپ نے کہا سچ کہا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ابو جہل کے بکواس کو بھی سچ کہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی سچ کہا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، شیشہ اگر انسان اپنے سامنے رکھتا ہے نا تو اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ ابو جہل کا دل مہلا تھا، اس لیے اس نے مجھے برے لفظوں سے یاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پاک صاف تھا، اس لیے اس نے مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔